ریڈ زون میں، تو اس کی آبادی تقریباً 40,000 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اب یہ 40,000 افراد کو بارود کے ڈھیر پہ بٹھا کے ان کے ساتھ ایک سنگین مذاق کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاق ہے کہ کبھی ان کو ایک میٹنگ میں بلایا جاتا ہے، کبھی دوسری میں بلایا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہوا، اب ہم اس آخری جو ہے اس نقطے پہ ہم نے جو ہے سب نے اتفاق کیا ہے کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو پھر انگلی کو ٹیڑھی کرنا یہ ہماری مجبوری ہے، اور پھر اس کا ہم ذمہ دار بھی ہم نہیں ہوں گے۔ اس میں گزشتہ پچھلے ہفتے ہمارے ایم پی اے سید احمد حسین شاہ صاحب نے ہماری ایک میٹنگ کال کی کہ جی وزیر اعلیٰ کے ساتھ نیو بالاکوٹ سٹی کے حوالے سے ایک میٹنگ ہے۔ یہاں سے کوئی 20 افراد کو انہوں نے وہاں پہ بلایا، اکابرین یہاں کے جو ذمہ داران تھے وہاں پہ۔ کچھ تو ہم لیٹ ہو گئے، کچھ پہلے پہنچے، لیکن وہاں پہ اس موضوع پہ صرف 1 منٹ بھی بات نہیں کی گئی نیو بالاکوٹ سٹی۔ اور اس میں طاہر خان صاحب نے یہ کہا بھی کہ جی جو ایجنڈا ہے نیو بالاکوٹ سٹی کا اس پہ بات کی جائے۔ تو اس میں چیف منسٹر نے کہا کہ جی آج کمشنر صاحب نہیں ہیں۔ تو انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ایک صوبے کا سپریم کمانڈر اور وہ یہ کہے کہ جی آج کمشنر نہیں ہے تو ہم اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اب وہاں پہ چیف سیکرٹری ہونا چاہیے، سیکرٹری پلاننگ ہونا چاہیے، سیکرٹری فنانس ہونا چاہیے، سیکرٹری ہاؤسنگ ہونا چاہیے کہ اب انہوں نے اس پہ کیا کیا ہے۔ کیونکہ ایرا سے جب یہ منصوبہ جو ہے یہ پروجیکٹ صوبائی گورنمنٹ کو ٹرانسفر کیا گیا تو انہوں نے تو کہا تھا کہ 2 ماہ کے اندر اندر ہم متاثرین زلزلہ کو ان کا حق ہم دیں گے۔ اب 2 ماہ کے بعد 4 ماہ بھی تقریباً گزر گئے ہیں، تو اس پہ ایک اینٹ تک انہوں نے کام نہیں کیا اور ایک سطر تک نہیں لکھی گئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ میں چونکہ ایک پیٹیشن ہماری جو ہے توہین عدالت کی وہ چل رہی ہے، اس پہ بھی سپریم کورٹ نے جو ہے اس میں پچھلے ماہ کی 10 تاریخ نہیں اسی ماہ کی یہ جنوری 10 کو جو سپریم کورٹ میں 2 ججز کا جو بینچ تھا اس میں انہوں نے ان سے پروگریس مانگی ہے کہ جی آپ نے جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس کے مطابق آپ نے 30 ماہ کے اندر اندر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے متاثرین کو کے حوالے کرنا تھا، تو آپ نے اس پہ کیا کام کیا ہے۔ تو وہاں پہ جو موجود تھے جو لوگ اس میں وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھا، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے تھا، اور تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو آپ ہمیں وقت دیں تاکہ ہم پوری ایک پروگریس رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں۔ تو اب صوبائی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پروگریس رپورٹ جو ہے جو انہوں نے کام کیا ہے تو وہ پروگریس رپورٹ سپریم کورٹ کو دیں تاکہ ہمارا ضامن سپریم کورٹ ہوگا۔ چونکہ یہ سیاسی جو لوگ ہیں جو صوبائی گورنمنٹ ہے یا مرکزی گورنمنٹ ہے ان پہ ہمیں اب کوئی اعتماد نہیں رہا، تو جو بھی اب وہ ٹی آر اوز ہوں گے اگر کمشنر کے ساتھ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی سپریم کورٹ کے پلیٹ فارم پہ ہوں گے تاکہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہو، اور وہاں پہ ایک نیا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی آر او وہاں پہ ہو تو اس پہ یہ بھی وہاں پہ ان کے بھی سگنیچر ہوں اور یہ ذمہ داری لیں۔ تو یہ 2 ماہ کے بجائے 4 ماہ گزر گئے، ہمیں وہ وہاں پہ کام کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ جو مقامی جو لوگ ہیں ان سے تو ابھی تک قبضہ تک نہیں لیا گیا۔ وہاں پہ وہ لوگ اب بھی کام کر رہے ہیں، کنسٹرکشن کر رہے ہیں، وہاں پہ جو اراضی ہے وہاں پہ ان کو اس کو کاشت کر رہے ہیں۔ اس سے صوبائی گورنمنٹ نے ابھی تک وہ اراضی اپنے ہینڈ اوور نہیں کی، تو ہم کس طرح اعتماد کریں کہ جی یہ اس پہ وہ کام کریں گے۔ بہرحال ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ پیر والے دن کمشنر کے ساتھ جو ہے یہ میٹنگ ہوگی کمیٹی کی، اور وہاں سے وہ پورا وہ جو ہے طریقہ کار جو لائے عمل ہے یا جو کچھ اس پروجیکٹ پہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو پیر گزرنے کے بعد اب ہم دوبارہ بذریعہ یہ میڈیا اپنے جو ہمارے ایم پی اے ہیں ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے وعدے کے مطابق کمشنر کے ساتھ ہماری میٹنگ ارینج کروائیں اور وہاں پہ تاکہ ہمیں وہ اس سے جواب ملے۔ اگر جواب مثبت ہے تو اس میں ہم آپ زیادہ ٹائم دینے کی بھی اس میں نہیں ہے کہ ہم زیادہ ٹائم دیں گے اور اس میں یہ ہوگا، ٹائم کی بھی اتنے آپ لمیٹڈ ٹائم ہوگا
اس کے مطابق ہمارا جو مطالبہ ہے اس کو یہ پورا کریں. ادروائز پھر اس پہ ہم اگر کوئی سخت قدم اٹھائیں گے تو اس کی ذمہ داری پھر ہماری نہیں ہوگی, وہ انتظامیہ کی ہوگی, وہ کمشنر صاحب کی ہوگی, وہ ہمارے ایم پی اے صاحب کی ہوگی, وہ ہمارے سی ایم صاحب کی ہوگی کہ وہ ہمیں ایک وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے وقت گزارنا چاہتے ہیں. اب ہم انہیں وقت گزارنے کی اجازت نہیں دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ملتمس ہوں طاہر خان صاحب سے, جو ہمارے استاد ہیں, لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے منٹس کیا ہیں, وہ سامنے لائے جائیں. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ بات کریں, لوگوں کو بتائیں کہ بقیال کا کیا بنا, کیا ہوا. آج اتنے سال ہو گئے, ابھی تک میٹنگ پر میٹنگ ہی ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام بڑے براؤ اور سننا رہے مہربانوں, کئی میٹنگاں اس تو پہلے ہو گیا, ڈی سی تو کہن کے پرائم منسٹر تک اس نے لوگاں میٹنگ کی تھی, لیکن اس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے. ایک آخری میٹنگ جڑی چند دہڑے پہلے استے ایم پی اے صاحب سن بالاکوٹ تے اسٹیک ہولڈرز دی چیف منسٹر صاحب نے رکھی. اسی لوگ سن اس میٹنگ کو لو اور اس ملاقات کو لو بڑیاں امیداں وابستہ کر چنیا سی, اور اس میٹنگ کو بعض لوگوں سے اپنی وجہ شہرت بھی بڑھایا. اصل بھی ہے ٹھیک ہے اگر یہ وجہ شہرت بڑھانے, لیکن اس کا مسئلہ حل ہو جلد ہے کہ اصل کو کوئی مسئلہ بھی نہیں. لیکن جس طرح ہمارے کو کاشی بھائی سے پوچھا کہ اس میٹنگ دے کے منٹ آ سی, ہمارے براؤ 10 منٹ کی میٹنگ دے کے منٹس ہو سن. اس بچ 10 منٹ بچو صرف 5 منٹ بکریال تے گل ہوئی, باقی اپنے سکولوں تے دیواراں تے گلاں لگ گیا, جتھے میں آہے بھی کہ جس مقصد جو کہ اسی آئے دیاں اس مقصد تے میٹنگ کرو. بہرحال پھر بھی اسی پر امید آسیاں کہ استی کمشنر صاحب نال میٹنگ رہی پیر والے دن, اور اساں کو یقین دہانی کرا لی کہ پیر کو میٹنگ بھی ہو سی, اور پیر کو تمام لایا عمل اسی تسوں کو دساں, اور تسی جل کے اپنے لوگوں کو دسو کہ کمشنر صاحب نال میٹنگ بچ اے لایا عمل تیار ہو گیا, اس طرح اساں کو بکریال مل سی اور اس طرح اے پروسیجر ہو سی. اسی پھر پر امید ہو گیا کیونکہ اسی 16 سال تو پر امید ہی ہوتے رہنے ہیں. اسی پھر پر امید ہو گیا کہ چلو جی ہوں کمشنر صاحب نال میٹنگ ہو سی تو اساں کو پتہ لگ سی اساں نالے کی کرنے. وہ کمشنر صاحب دی میٹنگ جڑی ہے اساں واسطے ایک خواب بن کے رہے گی. اس نے چند پراواں سن ایم پی اے صاحب نال رابطہ کیتا, ان دے پی اے صاحب نال رابطہ کیتا, لیکن اس وقت تک اساں اس میٹنگ دا کچھ پتہ بھی نہیں. لیکن اسی ایک دفعہ پھر پر امید ہاں 5 دہڑے 10 دہڑے ہفتہ اسی دینے ہاں, اگر یہ میٹنگ ہو جلدی ہے اور اس میٹنگ میں اساں کو کوئی مثبت جواب ملتا ہے تو فویا, اگر اس میٹنگ میں بھی اساں کو مثبت جواب نہیں ملتا تو پھر اسی اپنا لایا عمل تیار کرنا دا حق رکھتے ہیں. اسی سمجھتے ہیں کہ بالاکوٹ کا علاقہ جو ہے ایک اساس علاقہ ہے بعض وجوہات کی بنیاد پہ. جس وقت اتنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس ایجنسیاں بھی جڑی ہیں وہ بھی جاگ جلدی ہیں اور وہ بھی ہوشیار ہو جلدی ہیں. اس کی اسی پہلے دسنا چاہتے ہیں اس تو پہلے کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے استے اس مسئلے کو حل کیتے جو رہے تاکہ نوبت اتنے دور تک نہ پہنچے. اگر پھر بھی کمشنر صاحب نال ہفتے کے اندر اندر اس میٹنگ نہ ہوئی یا اساں کو کوئی مثبت لایا عمل نہ دے گیا, پھر اسی اس مسئلے کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس بچ نوجوان اتحاد ہے, اس بچ قاضی خلیل صاحب اور قاضی نعمان صاحب ہیں, اور اس بچ استے منیر خان نعمانی صاحب ہیں. اسی ان سارے نال بہ کے ایک متفقہ طور تے بغیر پارٹیزم دے بغیر کسی برادریزم دے ایک بالاکوٹی ہونا کی سیت نال اسی بہ کے اسی اپنا رائے عمل تیار کرساں. اور اسی ایک بار پھر میں دستا جانا کہ بالاکوٹ کے لوگوں میں اس مسئلے کی وجہ تو اشتعال پیدا ہوئے دے, اور اس اشتعال کو ختم کرنا واسطے خدا را کوئی قدم اٹھائے جو رہے اور پازیٹیو قدم اٹھائے جو رہے تاکہ اسی لوگوں کو جس طرح جلتے ہیں اصل کو ان کے سوالات کا کوئی جواب ہوئے. میں منسٹر صاحب کو گزارش کرتا کہ اس مسئلے کو حل کرنے واسطے کوشش کریں کہ ہونے مسئلہ صوبائی حکومت کو ہے اور انہوں کو کوئی بھی ایجا عذر نہیں کہ اس مسئلے کو حل نہ کریں. اگر انہیں حل کر سن تو کل اگو اسی لوگ جس وقت لوگوں کو جلساں یا پی ٹی آئی دے لوگ یا گورنمنٹ کے متعلقہ لوگ اگو الیکشن آئے دے لوگوں کو جلسن تو لوگ انہوں کو سوال پوچھتے اور انہوں کو شرمندہ کر سن کہ تسی 3 سال کے کرتے رہے ہو, اج پھر آ کے اسم کو کھل گئے. اس کی تے مہربانی کر کے اس مسئلے کا کوئی حل کر دیجیے. بہت مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنہیں عام گلا کے وہ سیر بھائی بھی کر چکے ہیں, ماسٹر صاحب بھی کر چکے ہیں.
बड़ा एक ही सवाल है तुसा सारे की भी है और जिले जिम्मेदार और लोग उन्होंने की भी है आज तक काबिल इज्जत एक बड़ा जबरदस्त एक शख्सियत मालिक है शिराज मोहम्मद कुरैशी उसने असा लोगों से सुप्रीम कोर्ट में तो इन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी जिसते असन दे मनीर खान एडवोकेट असन दे बालाकोट दे असन दे फखर हैं उन्होंने उसको परसू किया और उस ते तारीख भी हुई एक मतलब एक समात भी हुई उसको बाद जी मीटिंग पेशावर भी हुई उसका मकसद क्या सा अगर कोई मकसद आसा ये तो इस होना चाहिए कि कमिश्नर नाल मीटिंग होती कमिश्नर साहब ये गल करते कि असं हम वजराला को बहने भाई इसका फाइनल कर दें ये तो वजराला चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का उसको रिवास हो गया कमिश्नर साहब को लगी ठीक है जी कमिश्नर साहब जिम्मेदार हैं क्योंकि हजारा डबी की सतह तो असं बकरियाल न्यू बालाकोट सिटी उन्होंने उस पर जाते लेकिन असं ये समझ नहीं आई जो कोई ने अदालत केस असन लगे थे इस गल सारे मिल के इस गल जोर दो कि सूबाई हुकूमत को भी और मुतलका जेड़े इदारे भी हैं उस सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर होए दे जी उन्होंने रिपोर्ट मंगी थी 30 माह के अंदर अंदर जो उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है तुम उस पर फोकस करो उस पर फोकस कर सो सारे सीधे हो सन अगर तुम उस इस मीटिंग को बाद मैं समझता सुप्रीम कोर्ट भी तो इन अदालत की समात हुई है उसको तो 97 सीट चाहती थी 97 उसकी अहमियत इस वेले बहुत ज्यादा है तुम इस गल को कदे छोड़ सो तो इसलिए तुम मीटिंग इतों सी फिर कमिश्नर नाल फिर डीसी साहब नाल ठीक है सारे जिम्मेदार हैं अगर जदों भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर पासी उतों कोई फैसला आम हो सी दूसरी समात जल्दी हो सी इंशाल्लाह उस जिसले हो सी उसके बाद कमिश्नर साहब डीसी साहब या जो और मुतलका इदारे वो इंशाल्लाह उस सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत भी काम कर सन और उनकी मजबूरी भी है और अस्त हक भी है उन्होंने अपनी मजबूरी हो सी उन्होंने मेहमान हो सी लेकिन अस्त आगे 16 साल दो खसिद है तो मैं चूंकि अजान भी हो गई है मगरब की असी मैं इस नाल अपनी गल को खत्म करता हूं। अस्सलाम।